اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام میم۔ حقیقی معنی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ کیا لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ صرف ان کے اتنا کہنے سے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں چھوڑ دیے جائیں گے اور ان کی آزمائش نہ کی جائے گی؟ بے شک ہم نے ان لوگوں کو بھی آزمایا تھا جو ان سے پہلے تھے، سو یقیناً اللہ ان لوگوں کو ضرور آزمائش کے ذریعے نمایاں فرما دے گا جو دعویٰ ایمان میں سچے ہیں، اور جھوٹوں کو بھی ضرور ظاہر کر دے گا۔ کیا جو لوگ برے کام کرتے ہیں یہ گمان کیے ہوئے ہیں کہ وہ ہمارے قابو سے باہر نکل جائیں گے؟ کیا ہی برا ہے جو وہ اپنے ذہنوں میں فیصلہ کرتے ہیں۔ جو شخص اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے تو بے شک اللہ کا مقرر کردہ وقت ضرور آنے والا ہے، اور وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ اور جو شخص رائے حق میں جدوجہد کرتا ہے وہ اپنے ہی نفع کے لیے تگ و دو کرتا ہے۔ بے شک اللہ تمام جہانوں کی طاعتوں، کوششوں اور مجاہدوں سے بے نیاز ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے تو ہم ان کی ساری خطائیں اور ان کے نامہ اعمال سے مٹا دیں گے، اور ہم یقیناً انہیں اس سے بہتر جزا عطا فرما دیں گے جو عمل وہ فی الواقعہ کرتے رہے تھے۔ اور ہم نے انسان کو اس کے والدین سے نیک سلوک کا حکم فرمایا، اور اگر وہ تجھ پر یہ کوشش کریں کہ تو میرے ساتھ اس چیز کو شریک ٹھہرائے جس کا تجھے کچھ بھی علم نہیں، تو ان کی اطاعت مت کر، میری ہی طرف تم سب کو پلٹنا ہے، سو میں تمہیں ان کاموں سے آگاہ کر دوں گا جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے تو ہم انہیں ضرور نیکوکاروں کے گروہ میں داخل فرما دیں گے۔ اور لوگوں میں ایسے شخص بھی ہوتے ہیں جو زبان سے کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، پھر جب انہیں اللہ کی راہ میں کوئی تکلیف پہنچائی جاتی ہے تو وہ لوگوں کی آزمائش کو اللہ کے عذاب کی مانند قرار دیتے ہیں۔ اور اگر آپ کے رب کی جانب سے کوئی مدد آ پہنچی ہے تو وہ یقیناً یہ کہنے لگتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہی تھے۔ کیا اللہ ان باتوں کو نہیں جانتا جو جہاں والوں کے سینوں میں پوشیدہ ہے؟ اور اللہ ضرور ایسے لوگوں کو ممتاز فرما دے گا جو سچے دل سے ایمان لائے ہیں، اور منافقوں کو بھی ضرور ظاہر کر دے گا۔ اور کافر لوگ ایمان والوں سے کہتے ہیں کہ تم ہماری راہ کی پیروی کرو اور ہم تمہاری خطاؤں کے بوجھ کو اٹھا لیں گے، حالانکہ وہ ان کے گناہوں کا کچھ بھی بوجھ اٹھانے والے نہیں ہیں، بے شک وہ جھوٹے ہیں۔ اور وہ یقیناً اپنے گناہوں کے بوجھ اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ کئی دوسرے بوجھ بھی اپنے اوپر لادے ہوئے ہوں گے، اور ان سے روز قیامت ان بہتانوں کی ضرور پرستش کی جائے گی جو وہ گڑا کرتے تھے۔ اور بے شک ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو وہ ان میں 50 برس کم 1000 سال رہے، پھر ان لوگوں کو طوفان نے آ پکڑا اس حال میں کہ وہ ظالم تھے۔ پھر ہم نے نوح علیہ السلام کو اور ان کے ہمراہ کشتی والوں کو نجات بخشی، اور ہم نے اس کشتی اور واقعہ کو تمام جہان والوں کے لیے نشانی بنا دیا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو یاد کرے جب انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم حقیقت کو جانتے ہو۔ تو تم اللہ کے سوا بتوں کی پوجا کرتے ہو اور محض جھوٹ کرتے ہو، بے شک تم اللہ کے سوا جن کی پوجا کرتے ہو وہ تمہارے لیے رزق کے مالک نہیں ہیں، بس تم اللہ کی بارگاہ سے رزق طلب کیا کرو اور اسی کی عبادت کیا کرو اور اسی کا شکر بجا لایا کرو، تم اسی کی طرف پلٹائے جاؤ گے۔ اور اگر تم نے میری باتوں کو جھٹلایا تو یقیناً تم سے پہلے بھی کئی امتیں حق کو جھٹلا چکی ہیں، اور رسول پر واضح طریق سے احکام پہنچا دینے کی سوا کچھ لازم نہیں ہے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا یعنی غور نہیں کیا کہ اللہ کسی طرح تخلیق کی ابتدا فرماتا ہے پھر اسی طرح اس کا اعادہ فرماتا ہے؟ بے شک یہ کام اللہ پر آسان ہے۔ فرما دیجئے تم زمین میں کائناتی زندگی کے مطالعہ کے لیے چلو پھرو، پھر دیکھو یعنی غور و تحقیق کرو کہ اس نے مخلوق کی زندگی کی ابتدا کیسے فرمائی، پھر وہ دوسری زندگی کو کس طرح اٹھا کر ارتقاء کے مراحل سے گزارتا ہوا نشو و نما دیتا ہے۔ بے شک اللہ ہر شے پر بڑی قدرت رکھنے والا ہے، وہ جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے اور جس پر چاہتا ہے رحم فرماتا ہے، اور اسی کی طرف تم پلٹائے جاؤ گے۔ اور نہ تم اللہ کو زمین میں عاجز کرنے والے ہو اور نہ آسمانوں میں، اور نہ تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست اور نہ مددگار ہے۔ اور جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کا اور اس کی ملاقات کا انکار کیا وہ لوگ میری رحمت سے مایوس ہو گئے، اور انہی لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ سو قوم ابراہیم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ وہ کہنے لگے تم اسے قتل کر ڈالو یا اسے جلا دو۔ پھر اللہ نے اسے نمرود کی آگ سے نجات بخشی۔ بے شک اس واقعہ میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو ایمان لائے
اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا پس تم نے تو اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو معبود بنا لیا محض دنیاوی زندگی میں آپس کی دوستی کی خاطر، پھر روز قیامت تم میں سے ہر ایک دوسرے کی دوستی کا انکار کر دے گا اور تم میں سے ہر ایک دوسرے پر لعنت بھیجے گا، تو تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے اور تمہارے لیے کوئی بھی مددگار نہ ہوگا۔ پھر لوط علیہ السلام ان پر یعنی ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لے آئے اور انہوں نے کہا میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں، بے شک وہ غالب حکمت والا ہے۔ اور ہم نے انہیں اسحاق اور یعقوب علیہ السلام بیٹا اور پوتا عطا فرمائے، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں نبوت اور کتاب مقرر فرما دی، اور ہم نے انہیں دنیا میں ہی ان کا صلہ عطا فرما دیا، بے شک وہ آخرت میں بھی نیکوکاروں میں سے ہے۔ اور لوط علیہ السلام کو یاد کرے جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا بے شک تم بڑی بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو، اقوام عالم میں سے کسی ایک قوم نے بھی اس بے حیائی میں تم سے پہل نہیں کی۔ کیا تم شہوت رانی کے لیے مردوں کے پاس جاتے ہو اور ڈاکہ زنی کرتے ہو اور اپنی بھری مجلس میں ناپسندیدہ کام کرتے ہو؟ تو ان کی قوم کا جواب بھی اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ کہنے لگے تم ہم پر اللہ کا عذاب لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ لوط علیہ السلام نے عرض کیا اے رب تو فساد انگیزی کرنے والی قوم کے خلاف میری مدد فرما۔ اور جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر آئے تو انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ اگر ہم اس بستی کے مکینوں کو ہلاک کرنے والے ہیں کیونکہ یہاں کے باشندے ظالم ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اس بستی میں تو لوط علیہ السلام بھی ہیں۔ انہوں نے کہا ہم ان لوگوں کو خوب جانتے ہیں جو اس میں رہتے ہیں، ہم لوط علیہ السلام کو اور ان کے گھر والوں کو سوائے ان کی عورت کے ضرور بچا لیں گے اور وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہیں۔ اور جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس آئے تو وہ ان کے آنے سے رنجیدہ ہوئے اور ان کے ارادہ عذاب کے باعث نڈھال سے ہو گئے، اور فرشتوں نے کہا آپ نہ خوف زدہ ہو اور نہ غم زدہ ہوں، بے شک ہم آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو بچانے والے ہیں، سوائے آپ کی عورت کے، وہ عذاب کے لیے پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے۔ بے شک ہم اس بستی کے باشندوں پر آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کیا کرتے تھے، اور بے شک ہم نے اس بستی سے ویران مکانوں کو ایک واضح نشانی کے طور پر عقل مند لوگوں کے لیے برقرار رکھا ہے۔ اور مدین کی طرف ان کے قومی بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا، سو انہوں نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو اور یوم آخرت کی امید رکھو اور زمین میں فساد انگیزی نہ کرتے پھرو۔ تو انہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلا دیا، پس انہیں بھی زلزلہ کے عذاب نے آ پکڑا، سو انہوں نے صبح اس حال میں کی کہ اپنے گھروں میں اوندے منہ مردہ پڑے تھے۔ اور عاد اور سمود کو بھی ہم نے ہلاک کیا، اور بے شک ان کے کچھ تباہ شدہ مکانات تمہارے لیے بطور عبرت ظاہر ہو چکے ہیں، اور شیطان نے ان کے اعمال بد ان کے لیے خوشنما بنا دیے تھے اور انہیں حق کی راہ سے پھیر دیا تھا، حالانکہ وہ بینا اور دانا تھے۔ اور ہم نے قارون اور فرعون اور حامان کو بھی ہلاک کیا، اور بے شک موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس واضح نشانیاں لے کر آئے تھے، تو انہوں نے ملک میں غرور اور سرکشی کی اور وہ ہماری گرفت سے آگے بڑھ جانے والے نہ تھے۔ برسانے والی آندھی بھیجی اور ان میں سے وہ طبقہ بھی تھا جسے دشتناک آواز نے آ پکڑا، اور ان میں سے وہ طبقہ بھی تھا جسے ہم نے زمین میں دھسا دیا، اور ان میں سے ایک وہ طبقہ بھی تھا جسے ہم نے غرق کر دیا، اور ہرگز ایسا نہ تھا کہ اللہ ان پر ظلم کرے بلکہ وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ ایسے کافر لوگوں کی مثال جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اوروں یعنی بتوں کو کارساز بنا لیا تھا، مکڑی کی داستان جیسی ہے جس نے اپنے لیے جالے کا گھر بنایا، اور بے شک سب گھروں سے زیادہ کمزور مکڑی کا گھر ہے۔ کاش وہ لوگ یہ بات جانتے ہوتے۔ بے شک اللہ ان بتوں کی حقیقت کو جانتا ہے جن کی بھی وہ اس کے سوا پوجا کرتے ہیں، اور وہی غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اور یہ مثالیں ہیں ہم انہی لوگوں کے سمجھانے کے لیے بیان کرتے ہیں، اور انہیں اہل علم کے سوا کوئی نہیں سمجھتا۔ اور اللہ نے آسمانوں اور زمین کو درست تدبیر کے ساتھ پیدا فرمایا ہے، بے شک اس تخلیق میں اہل ایمان کے لیے اس کی وحدانیت اور قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اور اے حبیب مکرم آپ وہ کتاب پڑھ کر سنائیے جو آپ کی طرف بذریعہ وحی بھیجی گئی ہے، اور نماز قائم کیجیے، بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، اور واقعی اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے، اور اللہ ان کاموں کو جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ اور اے مومنو اہل کتاب سے نہ جھگڑا کرو بلکہ ایسے طریقے سے جو بہتر ہو، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا، اور ان سے کہہ دو کہ ہم اس کتاب پر ایمان لائے ہیں جو ہماری طرف اتاری گئی ہے اور جو تمہاری طرف اتاری گئی تھی، اور ہمارا معبود اور تمہارا معبود ایک ہی ہے، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔
اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف کتاب اتاری جو جن حق شناس لوگوں کو ہم نے پہلے سے کتاب عطا کر رکھی تھی وہ اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں، اور ان اہل مکہ میں سے بھی ایسے ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں، اور ہماری آیتوں کا انکار کافروں کی سوا کوئی نہیں کرتا۔ اور اے حبیب، اس سے پہلے آپ کوئی کتاب نہیں پڑھا کرتے تھے اور نہ ہی آپ اسے اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے، ورنہ اہل باطل اسی وقت ضرور شک میں پڑ جاتے، بلکہ وہ قرآن ہی کی واضح آیتیں ہیں جو ان لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہیں جنہیں صحیح علم عطا کیا گیا ہے، اور ظالموں کے سوا ہماری آیتوں کا کوئی انکار نہیں کرتا۔ اور کفار کہتے ہیں کہ ان پر یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان کے رب کی طرف سے نشانیاں کیوں نہیں اتاری گئیں؟ آپ فرما دیجئے کہ نشانیاں تو اللہ ہی کے پاس ہیں، اور میں تو محض صحیح ڈر سنانے والا ہوں۔ کیا ان کے لیے یہ نشانی کافی نہیں ہے کہ ہم نے آپ پر وہ کتاب نازل فرمائی ہے جو ان پر پڑھی جاتی ہے یا ہمیشہ پڑھی جاتی رہے گی؟ بے شک اس کتاب میں رحمت اور نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ آپ فرما دیجئے میرے اور تمہارے درمیان اللہ ہی گواہ کافی ہے، اور جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب کا حال جانتا ہے، اور جو لوگ باطل پر ایمان لائے اور اللہ کا انکار کیا وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اور یہ لوگ آپ سے عذاب میں جلدی چاہتے ہیں، اور اگر عذاب کا وقت مقرر نہ ہوتا تو ان پر عذاب آ چکا ہوتا، اور وہ عذاب یا وقت عذاب ضرور انہیں اچانک آ پہنچے گا اور انہیں خبر بھی نہ ہوگی۔ یہ لوگ آپ سے عذاب جلد طلب کرتے ہیں، اور بے شک دوزخ کافروں کو گھیر لینے والی ہے۔ جس دن عذاب انہیں ان کے اوپر سے اور ان کے پاؤں کے نیچے سے ڈھانپ لے گا تو ارشاد ہوگا ان کاموں کا مزہ چکھو جو تم کرتے تھے۔ اے میرے بندو جو ایمان لے آئے ہو، بے شک میری زمین کشادہ ہے، سو تم میری ہی عبادت کرو۔ ہر جان موت کا ذائقہ چکھنے والی ہے، پھر تم ہماری ہی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے ہم انہیں ضرور جنت کی بلائی محلات میں جگہ دیں گے، اور جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ عمل صالح کرنے والوں کا کیا ہی اچھا اجر ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب پر ہی توکل کرتے رہے۔ اور کتنے ہی جانور ہیں جو اپنی روزی اپنے ساتھ نہیں اٹھائے پھرتے، اللہ انہیں بھی رزق عطا کرتا ہے اور تمہیں بھی، اور وہ خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ اگر آپ ان کفار سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا اور سورج اور چاند کو کس نے تابع فرمان بنا دیا تو وہ ضرور کہہ دیں گے کہ اللہ نے۔ پھر وہ کدھر الٹ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ فرما دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان سے پانی کس نے اتارا، پھر اس سے زمین کو اس کی مردنی کے بعد حیات اور تازگی بخشی، تو وہ ضرور کہہ دیں گے کہ اللہ نے۔ آپ فرما دیں ساری تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ عقل نہیں رکھتے۔ اور اے لوگو، یہ دنیا کی زندگی کھیل اور تماشے کے سوا کچھ نہیں، اور حقیقت میں آخرت کا گھر ہی صحیح زندگی ہے۔ کاش وہ لوگ یہ راز جانتے ہوتے۔ پھر جب وہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو مشکل وقت میں بتوں کو چھوڑ کر صرف اللہ کو اس کے لیے اپنا دین نے خالص کرتے ہوئے پکارتے ہیں۔ پھر جب اللہ انہیں بچا کر خشکی تک پہنچا دیتا ہے تو اس وقت وہ دوبارہ شرک کرنے لگتے ہیں، تاکہ اس نعمت نجات کی ناشکری کریں جو ہم نے انہیں عطا کی، اور کفر کی زندگی کے حرام فائدے اٹھاتے رہیں۔ بس وہ عنقریب اپنا انجام جان لیں گے۔ اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے حرم کعبہ کو جائے امان بنا دیا ہے، اور ان کے ارد گرد کے لوگ اچک لیے جاتے ہیں؟ تو کیا پھر بھی وہ باطل پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کے احسان کی ناشکری کرتے رہیں گے؟ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹا بہتان باندھے یا حق کو جھٹلا دے جب وہ اس کے پاس آ پہنچے؟ کیا دوزخ میں کافروں کے لیے ٹھکانہ مقرر نہیں ہے؟ اور جو لوگ ہمارے حق میں جہاد یعنی مجاہدہ کرتے ہیں تو ہم یقیناً انہیں اپنی طرف سیر اور وصول کی راہیں دکھا دیتے ہیں، اور بے شک اللہ صاحب احسان کو اپنی معیت سے نوازتا ہے۔